السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان فلم انڈسٹری کے دو عظیم فنکاروں کی ایک ایسی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی ہے عنایت حسین بھٹی اور نور جہاں کے ایک مشہور گانے کی، جس کی ریکارڈنگ کے دوران ایسا واقعہ پیش آیا کہ نور جہاں بھی کچھ لمحوں کے لیے پریشان ہو گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب عنایت حسین بھٹی اپنی آواز کے جادو سے فلمی دنیا پر راج کر رہے تھے۔ ان کی آواز میں ایسی طاقت، ایسا جوش اور ایسی گونج تھی کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ جس فلم میں ان کی آواز شامل ہو جاتی وہ فلم اور اس کے گانے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے۔ اسی دوران فلم ظلم کا بدلہ کی موسیقی تیار کی جا رہی تھی۔ فلم کے ایک خوبصورت گیت کی ریکارڈنگ کا وقت آیا تو موسیقار عنایت حسین بھٹی اور نور جہاں دونوں کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا۔ گانے کے بول محبت اور وفا کے جذبات سے بھرپور تھے اور سب کو یقین تھا کہ یہ گیت کامیاب ہوگا، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ریکارڈنگ کے دوران ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ریہرسل شروع ہوئی۔ سب سے پہلے عنایت حسین بھٹی نے اپنی لائن گانی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے گانا شروع کیا، پورا اسٹوڈیو ان کی بلند آواز اور طاقتور اور پراعتماد آواز سے گونج اٹھا۔ ہر شخص خاموشی سے ان کی پرفارمنس سن رہا تھا۔ ان کی آواز میں ایسا زور تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے وہ بغیر کسی کوشش کے انتہائی اونچے سر تک پہنچ جاتے ہیں۔ نور جہاں بھی غور سے سن رہی تھی۔ جوں جوں بھٹی صاحب گاتے گئے، نور جہاں کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بھٹی صاحب نے جس بلند سر میں گایا تھا اس کا جواب دینا ہر گلوکار کی بس کی بات نہیں تھی۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بھٹی صاحب نے تو بہت اونچا سر لگا دیا ہے، اگر اس سطح پر گانا پڑا تو بڑی محنت کرنا ہوگی۔ اسٹوڈیو میں موجود لوگ بھی اس صورتحال کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ موسیقار نے نور جہاں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ ادھر عنایت حسین بھٹی یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ گانا واقعی مشکل ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور جہاں جیسی عظیم فنکارہ اس چیلنج کو قبول کر لیں گی۔ کچھ دیر گفتگو اور مشورے کے بعد گانے کے سروں میں معمولی رد و بدل کیا گیا تاکہ فنکاروں میں بہترین پرفارمنس دے سکیں۔ آخر کار ریکارڈنگ شروع ہوئی اور نور جہاں نے بھی اپنی جادوئی آواز کا ایسا رنگ بکھیر دیا کہ اسٹوڈیو میں موجود سب لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جب دونوں آوازیں ایک ساتھ گونجی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے موسیقی اور احساسات کا ایک خوبصورت امتزاج پیدا ہو گیا ہے۔ گانا مکمل ہوا تو سب نے محسوس کیا کہ ایک یادگار تخلیق کا حصہ بن چکے ہیں۔ بعد میں جب یہ گیت فلم میں شامل ہوا تو عوام تک پہنچا تو بے حد مقبول ہوا۔ لوگوں نے اس گانے کو دل کھول کر سنا اور آج بھی پرانی موسیقی کے شائقین اسے محبت سے یاد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عظیم فنکار صرف اپنی صلاحیت سے ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے فن کا احترام کر رہے۔ عنایت حسین بھٹی کی طاقتور آواز اور نور جہاں کی دلکش گائیکی نے مل کر ایسا جادو پیدا کیا جو برسوں بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ دوستو، اگر آپ پرانی پاکستانی فلموں اور کلاسک گانوں کے شوقین ہیں تو یہ کہانی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ عنایت حسین بھٹی اور نور جہاں دونوں آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا فن آج بھی زندہ ہے اور آنے والی نسلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں عظیم فنکاروں کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔